نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان المبارک کے بارے میں۔ آج ہم سیکھیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک کتنا امپورٹنٹ ہے اور جتنا بھی ہم اس مہینے میں عبادت کریں کم ہے۔ دیکھو، یہ رمضان المبارک جو ہے یہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، یعنی سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا آتا ہے۔ ایک دفعہ تو اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ نصیب فرمایا۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی، بہت سے لوگ اس درمیان جو ہے فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اگلے جتنے بھی رمضان ہے ان میں ہمیں وہ رمضان جو ہے وہ مہینہ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ رمضان المبارک جو ہے یہ مہینہ ایک دفعہ آتا ہے سال میں، اس میں ہم جتنا بھی اللہ کی عبادت کریں کم ہے۔ دیکھیں، اس مہینے پہ اپنے نفس کو کنٹرول کریں، جو آپ کے خواہشات ہے اسے کنٹرول کریں، اور روزہ رکھیں، جو آپ خوراک کھاتے ہو یا پیتے ہو اسے روکیں۔ جتنا بھی آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی اللہ آپ سے محبت کرے گا، اور اس مہینے میں ہدایت کے دروازے بہت زیادہ کھلتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ رمضان المبارک کی جو عبادات ہے وہ آپ نے روٹین وائز جو ہے وہ کرنی ہے، اور اس میں قرآن شریف کا بھی ختم کرنا ہے، تراویح بھی کرنی ہے۔ جتنی بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں آپ اتنی ہی عبادت کریں۔ آپ نفس کو کنٹرول کریں گے، یعنی اپنی آنکھوں کو کنٹرول کریں گے، یعنی برے چیزیں نہیں دیکھیں گے، جو موبائل وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں فحاشی چیزیں ہم نہیں دیکھتے۔ منہ سے غلط نہیں بولیں گے، کوئی دوسرا ہم سے مایوس نہ ہو، اور غلط نہیں سنیں گے، یعنی گانا بجانا کوئی بھی چیز ہم نہیں سنیں گے۔ یہ کنٹرول جب ہم کریں گے اپنے نفس کے اوپر تو ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، تب اللہ پاک کی ہدایت ہماری طرف آئے گی اور ہمیں ہاتھ سے پکڑ لے گی۔ جب ہم اس مہینے میں لگاتار عبادت کریں گے اور نفس پر کنٹرول رکھیں گے، اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، تو جو پچھلے سارے 11 مہینے یا آنے والے 11 مہینے ہم جو ہے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اور وہ جو آگے 11 مہینے آنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت میں گزریں گے۔ کیوں؟ جب اللہ کی پکڑ حاصل ہوئی، جب اللہ کی ہدایت حاصل ہوئی، تو ہم پھر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر صرف اللہ، اس کے بعد کوئی نہیں۔ تو ہمیں اللہ پاک ہدایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت سا وہ احساس ہے، وہ لمحہ ہے جب اللہ کی ہدایت ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو آپ لوگوں کو ایک خوبصورت سا حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤ اس نبی پر جس نے اتنی خواری ہمارے لے گائی۔ اور ہاں، اس رمضان المبارک میں قرآن شریف نازل ہوئی، اور قرآن شریف کو ختم کیجئے۔ قرآن شریف کو اس طرح پڑھ لیجئے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھتے جا رہے ہو اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں۔ تھوڑا سا پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ یہ قرآن ہمارے لیے ایک راستہ ہے۔ ہم اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور پھر راستے کی تلاش میں نکلیں گے۔ پھر جو سارے راستے ہیں وہ کھلتے جائیں گے ہمارے لیے، اور یہ زندگی جو ہم گزارے ہیں یہ قرآن کے مطابق گزر جائے گی۔ تو پھر اللہ بھی راضی ہوگا، اور آخرت بھی ہمارا ٹھیک ہوگا، اور اس دنیا میں بھی ہم ذلیل نہیں ہوں گے۔ تو قرآن کو پڑھیں، کم پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاص نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہی اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، یعنی ہماری تنافس یعنی ہم جتنے بھی عبادت کرتے ہیں ایک دوسرے سے مقابلے کرتے ہیں، یعنی میں زیادہ عبادت کروں گا، وہ کہتا ہے میں زیادہ عبادت کروں گا، یعنی اللہ پاک اتنے خوش ہوتے ہیں اس چیز کو دیکھ کر کہ ملائکوں کے سامنے وہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے، میرے یہ بندے یہ ہیں، میرے لیے کتنی عبادت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور میری عبادت کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلانا چاہیے، یعنی دکھلاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، یعنی اللہ کے سامنے عبادت کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے نیکی دکھاؤ کہ اللہ ہم تیرے لیے عبادت کرتے ہوں، نیکی کماتے ہیں، کس لیے؟ یعنی ہمیں آخرت کے دن آپ کے سامنے شرمندگی حاصل نہیں ہو۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے، بہت ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کے سائے میں نہ آئے اور اللہ کی ہدایت نہ پائے، بہت ہی بد نصیب ہے وہ۔ اللہ پاک ان بندوں سے ہماری نہ بنائے جو اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کی بات کو ٹکراتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو رمضان المبارک کا جو ٹاپک ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس حدیث کے بارے میں جو یہ حدیث میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پیش کیا یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دیکھو رمضان کے مہینے میں شیطان جو ہے وہ قید ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ پاک متوجہ ہوتے ہیں ہماری طرف اور ہماری خطاؤں کو معاف کر فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جتنے بھی آپ عبادت کریں، جتنی بھی دعائیں آپ کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور بے ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو سارا سمجھ آ گیا ہوگا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات یا آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ اور اس ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، رمضان کا مہینہ ہے، صدقہ جاریہ بھی ہوگا آپ کا۔ اور پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔